السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 41۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد النفیلی قال حدثنا ابو معاویہ عن هشام بن عروہ عن عمرو بن خزیمہ عن عمارة بن خزیمہ عن عمارة بن خزیمہ عن خزیمة بن ثابت قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاستطابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجا کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بثلاثۃ احجار، 3 ڈیلوں کے ساتھ، لیس فیہا رجیع، اس میں گوبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں جانور کا گوبر نہیں ہونا چاہیے۔ قال ابو داود، امام ابو داود نے کہا، قضا رواہ ابو اسامہ، جس طرح اس کو روایت کیا ہے ابو اسامہ نے اور ابن نمیر نے ہشام سے۔ پہلا مسئلہ، سند کے اندر ہشام کے شاگرد ہیں ابو معاویہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ ابو معاویہ کے مزید 2 توابع کا ذکر کر رہے ہیں، قضا رواہ ابو اسامہ وابن نمیر عن ہشام، یعنی اب ہشام بن عروہ کے 3 شاگرد ہشام بن عروہ سے بیان کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں توابع۔ ائمہ محدثین رحمہ اللہ نے توابع کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ توابع علم حدیث میں ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی تفصیلات ہیں، اصول و ضوابط ہیں۔ عرب تو ماشاءاللہ ہر چیز پر کام کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، عجم میں یہ کام ہونے چاہیے۔ کوئی نوجوان اٹھے، وہ مثلا ابو داود ہے، سنن ابی داود کی سندوں کے توابع جو ابو داود کے اندر ہیں یا دیگر کتابوں کے اندر ہیں، اس پر مستقل کام ہونا چاہیے۔ جیسے شیخ حوینی صاحب حافظہ اللہ کی کتب میں ہمیں بے شمار توابع ملتے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی ایمان افروز داستان ہے۔ ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ راوی منفرد ہے، اکیلا راوی ہے فلاں سے بیان کرنے میں، تو حوینی صاحب حافظہ اللہ 2 3 4 10 توابع نقل کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ فلاں 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 بھی اس کی مطابقت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی بہت زیادہ اہتمام کیا ہے ابو داود کے اندر۔ تو جب ہم سندوں کو جمع کرتے ہیں، سندوں کو جمع کرنے کے فوائد میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس راوی کے کتنے توابع ہیں، اس استاد کے کتنے شاگرد اس سے بیان کر رہے ہیں۔ تو جتنے زیادہ توابع اکٹھے ہو جائیں اتنی زیادہ وہ سند اس طبقہ میں وہ قوت اختیار کر جاتی ہے۔ بس اوقات ایک سند میں راوی ضعیف ہے تو ہم اس کے توابع دیکھیں گے، اگر کسی کا توابع مل گیا تو وہ حدیث صحیح ہو جائے گی۔ بہرحال پہلی یہ بات ہے۔ دوسری بات، پہلے راوی ہیں عبداللہ بن محمد النفیلی، مکمل نام عبداللہ بن محمد بن علی بن نفیل، نفیل سے نفیلی، نفیل سے نفیلی، ابو جعفر، حافظ ثقۃ، حافظ ثقۃ۔ امام ابو داود فرماتے ہیں
ما رأيت أحفظ منه. امام ابو حاتم رازی نے کہا ثقۃ مأمون. اللہ اکبر. یہ جو امام ابو داود رحمہ اللہ کا قول ہے یہ ابو عبید الاجری نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ابو داود سے سنا، وہ فرما رہے تھے ما رأیت احفظ من النفیلی. راوی کہتے ہیں میں نے کہا ولا عیسیٰ بن شازان قال، تو امام ابو داود نے کہا ولا عیسیٰ بن شازان. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے جب ان کا ذکر ہوتا ہے نفیلی کا یعظمہ، تو وہ ان کی تعظیم کرتے، ان کی عزت اور شان مرتبہ کا اعتراف کرتے، باقی وہ نفیلی ہی تھے. اللہ اکبر. امام ابو داود کا دوسرا قول ما رأینا لہ کتابا قط وکل ما حدثنا فمن حفظی. اللہ اکبر. ابو داود فرماتے ہیں ہم نے اپنے استاد نفیلی کے پاس کبھی کتاب نہیں دیکھی تھی، وہ جب بھی ہمیں بیان کرتے تو اپنے حافظے سے بیان کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح نفیلی صاحب کو امام احمد نے کہا صاحب حدیث. اللہ اکبر. یہ حدیث والے ہیں. اسی طرح ابو داود رحمہ اللہ کا ایک اور قول ہے، فرماتے ہیں اشہد علیہ، میری بات پر گواہ ہو جا. اپنے شاگرد کو ابو عبید الاجری کو کہہ رہے ہیں اشہد علیہ انی لم ار احفظ من النفیلی. گواہ رہنا، میں یہ اعلان کر رہا ہوں، حکم لگا رہا ہوں کہ نفیلی جیسا حافظ میں نے دیکھا نہیں. امام ابو حاتم رازی کے بھی استاد تھے نفیلی رحمہ اللہ، تو ابو حاتم نے کہا قال حدثنا ابن نفیل اسک المامون. جب اپنے استاد کا ذکر کرتے اسک المامون ساتھ ذکر فرما دیا، ساتھ ہی. اس طرح اور بھی کافی زیادہ اقوال ملتے ہیں. اس سند کے دوسرے راوی ہیں ابو معاویہ، مکمل نام ابو معاویہ محمد بن حازم الزریر. یہ ثقہ ہیں، حافظ ہیں. اگلے راوی ہیں ہشام بن عروہ بن زبیر بن العوام الاسدی. اللہ اکبر. ائمہ محدثین میں سے ایک ہیں، بہت بڑے اپنے دور کے امام اور محدث تھے. امام علی بن مدینی نے کہا ان سے تقریباً 400 احادیث مروی ہیں. ابن سعد نے کہا ثقۃ حجۃ. امام ابو حاتم نے کہا امام. اللہ اکبر. امام. یعقوب بن شیبہ نے کہا ہشام ثبت ثقۃ، یہ ثبت ہیں، ثقہ ہیں. لم ینکر علیہ شیء، ان پر کسی چیز کا انکار نہیں کیا گیا. الا بعد ما سار الى العراق فانه انبسط في الرواية عن ابيه فانکر ذلك علیہ اہل البلد. جب یہ امام اور محدث ہشام بن عروہ عراق گئے تھے تو انہوں نے اپنے باپ سے روایت کرنے میں بہت وسعت سے کام لیا، بہت زیادہ مروی، بہت زیادہ روایات بیان کی اپنے باپ سے. تو اس وجہ سے ان کے شہر والوں نے ان پر بعض روایات میں انکار کیا. امام ذہبی فرماتے ہیں میزان میں هو احد العالم حجت امام. اللہ اکبر. لیکن فی الکبر تناقض حفظه ولم یختلط ابدا.
لیکن جب یہ بڑی عمر کے ہوئے، بڑے پا ان کو آ گیا، تو ان کا حفظ کچھ الٹ پلٹ ہوا، حفظ کم ہو گیا، لیکن وہ کبھی بھی مختلط نہیں ہوئے، انہوں نے احادیث کو بیان کرنے میں کبھی اختلاط کا شکار ہوئے نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ولا عبرۃ بما قالہ ابو الحسن بن قطان، اور جو ابو الحسن بن قطان نے کہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، ابو الحسن بن قطان نے کہا ہے کہ سہیل بن ابی صالح اور ہشام بن عروہ یہ دونوں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، وتغیرا، اور ان کا حافظہ تبدیل ہو گیا تھا۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ اس کا رد کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یعنی ائمہ محدثین نے ایک ایک چیز کو پرکھا ہے۔ اختلاط کا اگر کسی نے کہا ہے تو ان کی مرویات کے دراسے کیے، سندوں کے دراسے کیے، متن کے دراسے کیے، ان کی مرویات کو اس طبقہ کے راویوں کے ساتھ مقارنہ کیا، تقابل کیا، تو یہ ثابت ہوا کہ نہیں، یہ اختلاط کا شکار ہوئے نہیں۔ ہشام بن عروہ کے حوالہ سے یہ صغار تابعین سے ہیں، 5ویں طبقے کے راوی ہیں، 145 یا 146 میں فوت ہوئے۔ آپ کی حدیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ، داؤد، ترمذی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں ہے۔ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ فقیہ ربما دلس، ربما دلس، بس اوقات تدلیس کی ہے، قلیل تدلیس ہیں۔ کیا ہے؟ قلیل تدلیس ہیں۔ تو قلیل تدلیس کا حکم اور ہے، کثیر تدلیس کا حکم اور ہے۔ پہلے دوسرے طبقے کے راویوں کی آنے والی روایتیں صحیح ہیں، الا یہ کہ تدلیس ثابت ہو جائے۔ تدلیس ثابت کیسی ہوتی ہے؟ وہاں راوی کا حذف ہونا، راوی کا گر جانا ثابت ہو جائے، دیگر سندوں میں اس کی صراحت ہو۔ مثلا ابو داؤد کے اندر راوی اپنے شیخ سے بیان کر رہا ہے اور دوسری جگہ یہاں دونوں کے درمیان راوی موجود ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہاں راوی حذف ہے۔ ربما دلس، تو کیا مطلب؟ ان کی تدلیس انتہائی کم تھی، بس اوقات تدلیس کی ہے۔ تو یہ جرح و تعدیل کے اندر ربما دلس، قلیل تدلیس، کثیر تدلیس، ما قل تدلیس، اس طرح کے الفاظ محدثین نے کیوں بولے ہیں؟ جیسے ترازو میں، تکڑی میں ہم چیز تولتے ہیں، اگر ایک پاؤ کم ہے تو ترازو بتاتا ہے پاؤ چیز کم ہے، زیادہ ہے تو بتاتا ہے زیادہ ہے۔ الحمدللہ اگر اس دنیا میں امان تو دیانت والا ترازو دیکھنا ہے تو وہ محدثین کا ترازو ہے۔ الحمدللہ انہوں نے ہر راوی کو عدل و انصاف کی تکڑی میں ایسا تولا، ایسا میزان کیا، ایسی حد فاصل قائم کر دی کہ تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ انبیاء، رسل، صحابہ کرام کے بعد یہ ائمہ محدثین ہی ہیں جو دین کے محافظ ہیں، جنہوں نے جو مقام کسی راوی کو ملنا تھا وہی دیا ہے، نہ کمی کی ہے نہ ہی کوتاہی کی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ذہبی صاحب نے کہا احد العالم، ابو حاتم صاحب نے کہا ثقۃ امام فی الحدیث۔ سیر اعلام نبلا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 35 میں بھی یعنی کافی تفصیلی حالات ہیں۔ ابن سعد نے کہا کان ثقۃ ثابتا کثیر الحدیث حجہ۔ اس طرح امام ابن معین اور ایک جماعت نے کہا ثقۃ۔ یعقوب بن شیبہ نے کہا ہشام ثابت لم ينکر علیہ الا بعد ما صار الى العراق فانه انبسط في الروايه وارسل عن ابيه اشیاء
مما کان قد سمعہ من غیر ابیہ عن ابیہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب ہم زیادہ سے زیادہ اقوال کو جمع کریں گے، تتبع کریں گے تو وضاحت ہو جائے گی۔ یہی قول ہم نے پہلے پڑھا تو وہاں یہ وضاحت نہیں ہے۔ یعقوب بن شیبہ کے قول میں بالکل صراحت کے ساتھ کی بات آ گئی ہے کہ ان پر جو انکار کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی۔ عراق گئے، ان پر کچھ انکار کیا گیا۔ پہلے ہم نے پڑھا کیونکہ انہوں نے اپنے باپ سے روایتوں میں بہت زیادہ وسعت سے کام لیا، انبساطا، کھل کر کام لیا، بڑی روایتیں بیان کی۔ یہاں یہ وضاحت مل گئی ہے سیر الاعلام نبلاء میں، وَأَرْسَلَ عَنْ أَبِيهِ أَشْيَاءَ، انہوں نے اپنے باپ سے مرسل روایتیں بیان کی، اپنے باپ سے مرسل روایتیں بیان کی۔ مِمَّا كَانَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ، حالانکہ وہ روایتیں ہشام بن عروہ نے اپنے باپ کے علاوہ سے سنی تھیں، اپنے باپ کے علاوہ سے سنی تھیں۔ ان روایتوں کو یہ ڈائریکٹ اپنے باپ سے ہی بیان کرتے رہے۔ یعنی جرح و تعدیل کے اقوال بھی بس اوقات ایک کتاب میں مجمل ہے، مختصر ہے، تو دوسری کتاب میں اس کی وضاحت آ جاتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اقوال اکٹھے کرنے کا۔ یہ چند ہم نے چیزیں بیان کی ہیں تو اور دراسہ کیا جائے۔ شیخ حوینی صاحب حافظہ اللہ کی نسل النبال، یہ PDF میں بھی ہے، یہ پاکستان میں بھی شائع ہو چکی ہے، تو یہ کتاب لی جائے، بڑی اہم کتاب ہے نسل النبال۔ بہت زیادہ اقوال ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اگلے راوی ہیں عمر بن خزیمہ المزنی، ابو خزیمہ المدنی کی کنیت ہے۔ وثقہ ابن حبان، امام ابن حبان نے ان کو ثقہ کہا ہے، عمر بن خزیمہ کو، جبکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو مقبول کہا ہے، ذہبی صاحب نے وہ ثقہ کہا ہے۔ مقبول ابن حجر رحمہ اللہ تقریب و تہذیب میں اس راوی کو کہتے ہیں، مقبول اس راوی کو کہتے ہیں۔ مقبول تب ہوگا جب اس کی مطابقت ہو۔ اذا توبیہ، مقبول سے مراد کیا ہے؟ مقبول کب ہے؟ اذا توبیہ، جب اس کی مطابقت ہو۔ وَإِلَّا فَلَيِّنُ الْحَدِيث، اگر اس راوی کی کوئی مطابقت نہیں ہے تو یہ راوی لین الحدیث ہے، اس کی مروی روایت کمزور ہے، یہ ثقہ صدوق نہیں ہے، یہ ثقہ صدوق نہیں ہے، ثقہ صدوق سے کم درجہ ہے یہ۔ تو مقبول کا مطلب کیا ہوا؟ مقبول اذا توبیہ، یہ مقبول اس وقت ہے جب اس کی مطابقت ہو، اگر مطابقت نہیں ہے تو یہ راوی لین الحدیث ہے۔ ذہبی صاحب نے کہا وصی کا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو صرف امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے اور کسی امام نے ثقہ کہا نہیں۔ امام ذہبی صاحب نے فرمایا تابعی لا یعرف، یہ تابعی ہیں لیکن یہ غیر معروف ہیں، یعنی مجہول ہیں، دوسرے لفظوں میں۔ دیوان الضعفاء، راوی نمبر 3174۔ ان کی حدیثیں ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہیں۔ اس راوی کی وجہ سے بعض نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ عمر بن خزیمہ مجہول راوی ہے، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ اگلے راوی ہیں عمارہ بن خزیمہ بن ثابت المدنی، ان کو امام نسائی رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے، آپ 105 ہجری میں فوت ہوئے۔ عمارہ بن خزیمہ بن ثابت الانصاری الاوسی ابو عبداللہ،
یہ بھی کہا گیا کہ ابو محمد المدنی یہ تیسرے طبقے کے راوی ہیں، وسطی تابعین سے ہیں۔ آپ 30 ہجری میں پیدا ہوئے اور 105 میں فوت ہوئے۔ آپ کی حدیثیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہیں۔ ابن حجر صاحب نے کہا سکا، امام ذہبی صاحب کے ہاں وثق و نسائی، کہ امام نسائی نے ان کو سکا کہا ہے۔ اگلے راوی ہیں سیدنا و محبوبنا خزیمہ بن ثابت۔ خزیمہ بن ثابت، خزیمہ بن ثابت بن الفاقہ، اللہ اکبر، یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابہ میں سے ہیں، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھے سند کے راوی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 31 میں کہا ہے صحیح لغیری، صحیح لغیری، کہ یہ حدیث صحیح لغیری ہی ہے۔ وہذا اسناد ضعیف، یہ سند ابو داؤد والی یہ سند یہ ضعیف ہے، لجہالت عمرو بن خزیمہ، عمر بن خزیمہ کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 41، اس کا صحیح شاہد سیدنا سلمان کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ کی، جو ابو داؤد کے اندر ہی 7 نمبر گزر چکی ہے۔ اس شاہد کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ صحیح لغیری، یہ حدیث صحیح لغیری ہو جائے گی۔ اس طرح اور بھی اس کے متن پر، اس کے فقہی مسائل پر محدثین نے کافی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ اور حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو استنباط کیا ہوا کہ جب بھی استنجا کرنا ہے تین دفعہ کرنا ہے، ڈیلے ہوں یا پانی ہو، ڈیلے ہوں یا پانی ہو۔ ائمہ محدثین اس پر بھی تفصیلات بیان کی ہیں، وہ آگے تفصیل میں ہم بیان کریں گے کہ ڈیلے بذات خود استنجا کے لیے کافی ہیں، مٹی یہ کافی ہے۔ اگر شک شبہ ہو کہ نجاست کی صفائی میں کامل یقین نہیں حاصل ہو رہا تو پھر پانی بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ بنا لینا کہ ڈیلے استعمال کرنا پھر پانی استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور وہ جو مشہور روایت بیان کی جاتی ہے وہ ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔